اللہ تعالیٰ نے روزہ کس بنیاد پر، کن حکمتوں کی بنیاد پر ہمارے اوپر فرض کیا ہے. اللہ رب العالمین نے جو بھی حکم دیا ہے اور جو بھی دین میں ہمیں جو بھی تعلیم دی ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. کبھی ہم کوئی حکمت جان لیتے ہیں، کبھی کوئی حکمت نہیں جان پاتے ہیں. اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے. بعض حکمتوں کو کبھی ہم جان پاتے ہیں، بعض کو نہیں جانتے ہیں، اور اللہ ہی ہے جو بہتر حکمت کے بارے میں سب سے زیادہ بہتر جاننے والا ہے. چند حکمتیں جو اہل علم نے روزہ کے تعلق سے بیان کیا ہے وہ آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. روزہ کی مشروعیت کی حکمت میں سے، یعنی روزہ کی حکمت میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے ذریعے نعمتوں پر شکریہ کا اظہار ہوتا ہے. نعمت پر شکریہ کا اظہار. روزہ میں آپ رکتے ہیں، الامساک، رکتے ہیں کھانے پینے سے. کھانا پینا نعمت ہے. تو جب بھوک سے رہتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، کھانا موجود ہوتا ہے نہیں کھاتے ہیں، تو کھانے کی نعمت کی قدر محسوس ہوتی. اس وقت رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے جب کھانا ملتا ہے. افطار کرتے ہیں، سحور کرتے ہیں یا غذا نصیب ہوتی، اس وقت آپ یاد کرتے ہیں کہ روزہ میں دیکھو یہی چیز تھی لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں کھا رہے تھے. تو نعمتوں پر شکریہ کا اظہار کا ایک موقع انسان کو ملتا ہے روزہ سے. اسی طریقے سے ایک دوسری حکمت ہے کہ حرام چیزوں کے ترک کرنے کا ایک ذریعہ ہے روزہ. حرام چیزوں کے ترک کا ذریعہ ہے. جب روزہ رکھ کر آپ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکتے ہیں، کھانے سے رکتے ہیں، پینے سے رکتے ہیں، ہم بستری سے رکتے ہیں، تمام قسم کی ان چیزوں سے رکتے ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ان باتوں سے ہمیں تربیت ملتی ہے کہ جب اللہ کے حکم کی بنیاد پر ان چیزوں سے رک رہے ہیں جو ہمارے لیے اصلاً حلال ہے، تو ہم کیوں نہ حرام کاموں سے بچیں، حرام کاموں سے رکیں. تو روزہ ایک ذریعہ ہے حرام کاموں سے رکنے کا. بہت سارے لوگ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں اور باقاعدہ وہ تربیت پاتے 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 پھر وہ اگلی زندگی میں حرام کاموں سے وہ بچنے لگ جاتے ہیں. اسی طریقے سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کو روزہ کے ذریعہ شہوت پر قابو ملتی ہے. اسی لیے حدیث میں شادی کرنے کی طاقت نہ ہو کیا کرے، وہ روزہ رکھے. کیوں؟ حکمت کے فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاهٌ، یہ ڈھال ہے روزہ، شہوت کے خلاف ڈھال ہے. انسان کی شہوت بھڑکتی نہیں ہے، کنٹرول اور قابو میں رہتی ہے. اسی لیے جو ہے روزہ کے ذریعے ہم شہوت پر کنٹرول پاتے ہیں. تو جو کثرت سے روزہ رکھے گا وہ انسان بہت ہی متقی اور پرہیزگار بنتا ہے. اس کی نفسانی خواہشات اور اس کا جو ہے نفس کنٹرول میں رہتا ہے روزہ کی برکت سے. اسی طریقے سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ فقراء اور مساکین پر مہربانی کا ایک موقع ملتا ہے. جب ہم خود بھوکے رہتے ہیں تو بھوکوں کی یاد آتی کہ ارے وہ پھر ہم تو چند دن بھوکے رہتے ہیں اور چند گھنٹے بھوکے رہتے ہیں، وہ آدمی کیسے زندگی گزارتا ہوگا جسے کھانے کے لیے غذا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، ضروریات زندگی نہیں ہے، وہ لوگ کیسے زندگی گزارتے ہوں گے. تو روزہ کے ذریعے مسکین، فقیر، محتاج اور ضرورت مند کا احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ شیطان کا زور روزہ کی وجہ سے انسان پر کمزور ہو جاتا ہے. جب کھاتے ہیں تو خون میں طاقت آتی ہے، خون گردش کرتا ہے، اور جب کھانا رک جاتا ہے تو خون کی نالی میڈیکل سائنس کے اعتبار سے سکڑ جاتی ہے. جب نالی سکڑ جائے تو شیطان جو ہے الشیطان یجری مجری الدم، حدیث میں آیا شیطان کہاں دوڑتا ہے؟ نسوں میں دوڑتا ہے. تو جب یہ نس ٹائٹ ہو جائے تو اس کا شیطان کا گناہ ٹائٹ ہو جاتا ہے، اس میں دوڑ نہیں لگاتا ہے صحیح سے، اس لیے شیطان کا زور انسان پر کمزور ہو جاتا ہے. تو روزہ کی حکمت میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے. اسی طریقے سے روزہ کی حکمت یہ بھی ہے کہ روزہ دار یہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگرانی کا، اللہ کے مراقبہ کا احساس کرتا ہے. عام دنوں میں آدمی نہیں احساس کر پاتا ہے اس طریقے سے جس طریقے سے رمضان میں احساس کرتا ہے. بہت سارے لوگ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں چوری کر لیتا ہے، ایک چور چوری کر لیتا ہے، لیکن رمضان میں چوری کرتے اس کا ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے. اور ایک روزہ دار جب روزہ کی حالت میں ہوتا ہے، پانی ہے وہ پی سکتا ہے، چھپ کے پی سکتا ہے، چپکے سے پی سکتا ہے، گھر تالا مار کے گھر میں کھانا کھا سکتا ہے روزہ رکھ کر کے، لیکن وہ یہ سوچتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. روزہ رکھتے ہوئے وہ آدمی چھپے طور پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہوتا ہے، ظاہری طور پر بھی اور چھپے طور پہ بھی. عام انسان کی حقیقت کیا ہے کہ ظاہری طور پر اچھا بنتا ہے لیکن مخفی طور پہ اچھا نہیں بن رہا ہوتا. مخفی طور پہ کچھ گناہ کر لیتا ہے،
گندی چیزیں دیکھ لیا، کچھ غلط گناہ کر لیا چپکے سے اندھیرے میں. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ چپکے سے بھی آدمی غلطی کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. ہمیشہ ذہن میں وہ ایک ذات ہے جو دیکھ رہی ہے، اللہ ہماری نگرانی کر رہا ہے. تو یہ روزہ کی ایک حکمت ہے. اسی طریقے سے روزہ کی حکمت میں سے یہ ہے کہ انسان کے اندر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے. روزہ رکھتا ہے آدمی کے اندر خیر، خوبی اور بھلائی پیدا ہوتی ہے، اور دنیا کو حقیر سمجھتا ہے، آخرت کی اس کے اندر فکر پیدا ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے روزہ کی ایک حکمت یہ ہے کہ انسان روزہ کی وجہ سے کثرت عمل کا خوگر بنتا ہے. روزہ میں آپ دیکھیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا ہے تو انسان کے اندر ایک خوبی پیدا ہوتی ہے زیادہ عبادت کرنے کی. عام دنوں میں سستی کاہلی آتی ہے، رمضان میں سستی نظر نہیں آتی، چاق چوبند ہوتا ہے، زیادہ عبادت کرتا ہے. تو روزہ کے ذریعے انسان کے اندر عبادت پہ اجتہاد اور محنت کرنے کا شوق، ذوق، جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ چند حکمتیں روزہ کے تعلق سے میں نے بیان کی ہیں.